جزاک اللہ خیر۔ اب ان کے بعد مکہ مکرمہ سے تشریف لائے فضیلت الشیخ حافظ سلمان اعظم صاحب کو میں دعوت دیتا ہوں۔ وہ اہل حدیث یوتھ فورس کے سینئر ڈپٹی جنرل سیکریٹری ہیں۔ الحمدللہ آپ کے ذریعے سے دعوت و تبلیغ کا بہت اچھا کام ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی خدمات کو قبول فرمائے اور آخرت میں نجات کا ذریعہ بنائے۔ فضیلت الشیخ سے گزارش ہے کہ آپ اسٹیج پہ تشریف لائیں اور دفاع عن السنہ یا دفاع حرمین کے تعلق سے اپنی تقریر کو سامعین کے سامنے پیش کریں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی وما ارسلنا من قبلک من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون۔ معزز و محترم سامعین و حاضرین، مسند احمد مسند اعلیٰ میں ایک حدیث آتی ہے کہ جب ابو طالب کی زندگی کے آخری ایام تھے، صنادید قریش اس کے پاس جمع تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کے پاس تشریف لے جاتے ہیں۔ اس کے پاس بیٹھنے کے لیے ایک ہی کرسی یا ایک ہی جگہ خالی ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پروقار انداز کے ساتھ اس جگہ کی طرف بڑھتے ہیں کہ اچانک ابو جہل آگے بڑھ کر اس جگہ کے اوپر بیٹھ جاتا ہے۔ اور ابو طالب سے کہتا ہے ان ابن اخیک یقع فی آلہتنا، اے ابو طالب، آپ کا بھتیجا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بڑے افسوس کی بات ہے آپ اتنے خاموش ہیں جیسے آپ بولے تو آپ کے اوپر عذاب نازل ہو جائے گا۔ بلند آواز سے صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیے۔ آپ پاکستانی لوگ ہیں، انڈین لوگ ہیں، آپ ماشاءاللہ ابھی مرائے ربانی صاحب، توصیف الرحمان راشدی صاحب، وہ آپ کے جذبات کو بھرپور انداز میں گرمائیں گے، تو آپ اس کی ریہرسل پہلے سے کر لیجئے۔ ابو جہل کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے معبودان کو، ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہتے ہیں، ان کے بارے میں اہل مکہ کو گمراہ کرتے ہیں۔ ابو طالب پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتا ہے ما شأن قومک یسألونک یا ابن اخی، اے میرے بھتیجے، کیا وجہ ہے آپ کی قوم
آپ سے پریشان لگتی ہے، آپ کی شکایات کرتی ہے۔ حضرات گرامی قدر، کائنات کے امام فرماتے ہیں، آپ ایک تاریخی جملہ کہتے ہیں جس جملے کے اندر آپ نے اس امت کا منہج، اس امت کی دعوت، اس امت کا طریقہ، اس امت کا رہن سہن، اس امت کی تقالید، اس امت کا کردار، اس امت کا خاندان، اس امت کی معاشرت، اس امت کا عقیدہ پیارے محمد کریم واضح کر دیتے ہیں۔ آپ کوئی جذباتی جملہ نہیں کہتے۔ تاریخ عالم نے بعد میں ثابت کیا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات فرمائی تھی وہ 100% حق اور سچ فرمائی تھی۔ کائنات کے امام فرماتے ہیں، یا امی، اے میرے چچا، انما اردتہم علی کلمۃ واحدۃ تدین لہم بها العرب وتؤدی بها العجم الجزیہ۔ اے چچا، میں ان کو ایک ایسے کلمے کے اوپر، ایک ایسے جملے کے اوپر اکٹھا کرنا چاہتا ہوں کہ اگر یہ اس کے اوپر اکٹھے ہو جائیں تو عرب و عجم ان کے مطیع ہو جائیں گے، عرب ان کے مطیع ہو جائیں گے اور عجم ان کو جزیہ دیں گے۔ وہ پوچھتا ہے ماہیا، وہ کون سا ایسا کلمہ ہے کہ جس کی وجہ سے اہل عرب ان کے مطیع ہو جائیں گے، فرما بردار ہو جائیں گے اور عجم ان کو جزیہ دیں گے؟ کائنات کے امام فرماتے ہیں، لا الہ الا اللہ۔ یہ اس بات کا اعلان کر دیں کہ اللہ ایک ہے، وہ اکیلا ہی اس کائنات کا خالق و مالک و رازق ہے، وہی عزت عطا کرنے والا ہے، وہی انسان کو ذلیل کرنے والا ہے، وہی اولاد عطا کرتا ہے، وہی مال عطا کرتا ہے، وہی انسان کو جاہ و حشتم عطا کرتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، جب یہ کلمات پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں تو آگے سے اہل مکہ پیارے رسول کا استہزاء اڑاتے ہیں، مذاق کرتے ہیں۔ ان کی عقل میں یہ بات نہیں بیٹھتی کہ یہ کلمہ ہمیں اتنی عزت دے دے گا، اس کی وجہ سے ہم شان و شوکت والے ہو جائیں گے۔ اسی طرح جس طرح عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عقل میں یہ بات ایام جاہلیت میں نہیں بیٹھی تھی۔ کائنات کے امام اپنے قدوسیوں کے ساتھ مکہ کو فتح کرتے ہیں، آپ بیت اللہ پہنچتے ہیں، آپ پوچھتے ہیں این عثمان ابن طلحہ، طلحہ کا بیٹا عثمان کدھر ہے؟ اس کو بلاؤ، آج اللہ نے محمد کو فتح عطا کی ہے۔ کائنات کے امام سیدنا بلال کو ان کے گھر چابی لینے کے لیے بھیجتے ہیں، وہ بیت اللہ کے کلید بردار ہیں۔ بلال جاتے ہیں، عثمان بن طلحہ اس سے چند دن پہلے اسلام قبول کر چکے تھے، محمد کریم یہ بات جانتے تھے، اہل مکہ نہیں جانتے تھے۔ اگر وہ جانتے ہوتے تو ان سے چابی چھین لیتے، واپس لے لیتے۔ سیدنا بلال جاتے ہیں، تاخیر ہو جاتی ہے۔ کائنات کے امام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روانہ کرتے ہیں، اے عمر جاؤ عثمان سے بیت اللہ کی چابی لے کے آؤ۔ جب سیدنا عمر ان کے گھر پہنچتے ہیں، عثمان کی والدہ ان کی آواز سنتی ہے تو کہتی ہے اس کو چابی دے دو، خطاب کا بیٹا عمر چابی لینے آیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نہیں عثمان خود آؤ،
آके ये चाबी प्यारे मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम को खुद दो। उस्मान बैतुल्लाह में तशरीफ लाते हैं, कायनात के इमाम को बैतुल्लाह की चाबी देते हैं। कायनात के इमाम वो चाबी ले लेते हैं। आपकी मुकद्दस प्यारी आंखों के सामने सहाबाए किराम की शक्लें आना शुरू हो जाती हैं कि अब मैं ये चाबी किसे अता करूं। आप पूछते हैं, ऐ मेरे सहाबा, उस्मान बिन तलहा किधर है, उस्मान किधर गया है? सहाबा किराम अर्ज करते हैं, अल्लाह के नबी, उस्मान रोते हुए आंसू भरी आंखों के साथ यहां से चला गया है। कायनात के इमाम फरमाते हैं, उस्मान को बुलाओ, उसे मेरे पास लेके आओ। उस्मान बिन तलहा वापस आते हैं। कायनात के इमाम हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे पूछते हैं, उस्मान क्या वजह है, क्यों रो रहे हो, वापिस क्यों गए हो? तो उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, ऐ अल्लाह के नबी, जब जहलियत के अय्याम थे, एक रोज आपने मेरे से कहा, ऐ उस्मान, मेरे लिए बैतुल्लाह का दरवाजा खोलो, मैं बैतुल्लाह में दाखिल होके अपने रब की इबादत करना चाहता हूं। तो मैंने आपको मना कर दिया था, मैंने आपसे कहा था, लक़द खालफ़्ता दीन कौमिका व जिअता बिदीन मुहदसिन। ऐ मोहम्मद सल्लम, आपने अपने कौम के कबीले के दीन के साथ दीन को बदल दिया है, उनकी मुखालफत करते हैं, आप नया दीन लेके आए हैं। उमर में रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खलीफा बनते हैं। उनकी वफात पे 25 हिजरी में इस्लामी सल्तनत 27 लाख मुरब्बा मील पे पहुंच जाती है। उनके बाद जनाब उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खलीफा बनते हैं। 35 हिजरी में इस्लामी ममलकत 35 लाख मुरब्बा मील के वसीअ अरीज मसाहा में पहुंच जाती है। उनके बाद सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु 60 हिजरी में फौत होते हैं। तो इस्लाम कायनात के रब के फजलो करम से 51 लाख मुरब्बा मील पे फैल चुका होता है। ये किसकी बरकत थी? इसकी क्या वजह थी? क्या वो चिल्ले लगाते थे? क्या वो सहरोजे लगाते थे? क्या वो फज़ाइल आमाल पढ़ते थे? नहीं मेरे भाइयों। आइए, एक किताब है अल इस्लाम फी आसिया अल वुस्ता, इसका मौर्रख, इसका लिखने वाला लिखता है कि मुसलमानों ने जितनी भी फतुहात हासिल की, इन्होंने जितने भी बुल्दान फतह किए, इनके पास सिर्फ एक हथियार था। इनके पास सिर्फ एक हथियार था, और वो क्या था? ला इलाहा इल्लल्लाह। ये रब की तौहीद को मानने वाले थे। हज़रात गिरामी, हज़ारतुल इस्लाम का राइटर लिखता है, फ्रांसीसी राइटर है, वो कहता है कि मुसलमानों ने जितने भी फतुहात हासिल की, मुसलमानों ने जितने भी शहर बस्तियां मुल्क फतह किए, इनके पास और कुछ नहीं था। इनकी सबसे बड़ी कुव्वत इनका अकीदा तौहीद था। हजरात, आज ये ममलकत जिसमें मैं और आप खड़े हैं, जहां से अल्लाह ताला हमें रिस्क अता करता है, जहां पे हम हज और उम्रा करते हैं, इस ममलकत की बुनियाद अकीदा तौहीद है। यहां पे अमन, सुकून, चैन, इसकी वजह ला इलाहा इल्लल्लाह है। इसकी वजह और कोई नहीं। क्या वजह है कि वो पाकिस्तान जो ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पे हासिल किया गया, वो सुकड़ जाता है, इसलिए कि हमने ला इलाहा इल्लल्लाह को पढ़ा है, ला इलाहा इल्लल्लाह को समझा नहीं है। हम 1000 बार जिक्र कर लेते हैं, हम मुराकबे के जिक्र के हाल बनाते हैं,
کوئی کہتا ہے ناف کے نیچے سے پڑھو، کوئی کہتا ہے سانس روک کے پڑھو۔ او میرے بھائی، یہ کون سا ذکر ہے جو انسان کی سانسیں روک دیتا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کلمے کی وجہ سے تمہیں عزت عطا کرے گا۔ حضرات گرامی اللہ رب العزت نے اس مملکت کے اندر ہمارے لیے امن و سکون رکھا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی اساس لا الہ الا اللہ ہے۔ آج ایران اور اس کے گماشتے اس مملکت توحید کو ختم کرنے کے لیے باتیں کرتے ہیں۔ آج لوگ خادم الحرمین الشریفین الملک سلمان بن عبد العزیز حافظہ اللہ کے بارے میں باتیں کرتے ہیں۔ کعبہ کے رب کی قسم، ہم حرمین کے لیے، آل سعود کے لیے، سعودی حکومت کے لیے اپنی جان دینا باعث فخر سمجھتے ہیں۔ ہم اپنے آپ کو حرمین کے خادموں کا خادم سمجھتے ہیں، اس لیے کہ یہ ہدایت کے مرکز ہے۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں لوگوں کے لیے ہدایت کا مرکز بنایا ہے۔ اور یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی ان کی طرف ٹیڑھی آنکھ سے دیکھے اور اہل حدیث کے بیٹے خاموش رہیں؟ ہم ان کی وہ آنکھ نکال دیں گے جو کعبہ اور مسجد نبوی کی طرف ٹیڑھی آنکھ سے دیکھے گا۔ ہم وہ ہاتھ توڑ دیں گے جو بیت اللہ کی طرف بڑھے گا۔ کیا آپ اس بات کی تائید کرتے ہیں؟ ہاتھ بلند کر کے یہ عزم کیجئے کہ ہماری جان دفاع حرمین کے اوپر قربان ہے۔ حضرات گرامی، آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ کائنات کے رب نے ہمارے لیے جنت کو جانے کا کون سا راستہ رکھا ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من مات وهو يعلم انه لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ جو بندہ اس حالت میں فوت ہوتا ہے کہ وہ لا الہ الا اللہ کے معنی جانتا ہے، اس کے اوپر عمل کرتا ہے، رب کائنات اسے اپنی جنت میں داخل کر لیتے ہیں۔ کتنا آسان سودا ہے، کوئی مشقت نہیں، کوئی اس میں آپ کے لیے ڈیفیکلٹی نہیں، کوئی روک تھام نہیں۔ آپ اللہ کے بن جائیں، اللہ تعالیٰ آپ کا بن جائے گا۔ حضرات گرامی وقت کی کمی کے پیش نظر اپنی گفتگو کو اختتام کی طرف لے جاؤں گا۔ اگر وقت ہوتا تو میں آپ کو یہ بتاتا کہ الہ کسے کہتے ہیں، رب کسے کہتے ہیں، اس کی کیا صفات ہیں، وہ کیا حیثیت رکھتا ہے، اس کی کیا خوبیاں ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عقیدہ توحید کو سمجھنے، سمجھانے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان میں اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان جو شہید ملت علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمہ اللہ نے قائم کی تھی، وہ نفاذ اسلام کے لیے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے، احیاء سنت رسول اللہ کے لیے اپنی مدر جماعت مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کے زیر قیادت، زیر انتظام قائد ملت سلفیہ پروفیسر علامہ سینیٹر ساجد میر حافظہ اللہ کی قیادت و سیادت میں دن رات پاکستان میں، بیرون ممالک میں اللہ کے فضل و کرم سے نفاذ اسلام کے لیے، رب کی توحید کے لیے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے لیے میدان عمل میں ہیں۔ آئیے ہمارا ساتھ دیجئے، کعبہ کے رب کی قسم ہم آپ کو دنیا کی کسی شخصیت کی طرف، کسی ہستی کی طرف، کسی پیر کی طرف نہیں دعوت دیتے، ہم آپ کو
جب بھی بلائیں گے قرآن و سنت کے لیے بلائیں گے، توحید و سنت کے لیے بلائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا أَسْتَغْفِرُ لِي وَلَكُمْ۔ کاروان دعوت قرآن و حدیث، مرکز جمعیت اہل حدیث پاکستان۔